السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہے، لیکن آپ کا یہ بھائی دیش کی ایک خبر سناؤں گا جو اس وقت ساری دنیا میں تھو ہو رہی ہے۔ ساری دنیا میں تھوک رہے ہیں، بلغام نکال کے تھوک رہے ہیں، کھکار کے تھوک رہے ہیں۔ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی گندگی ہے، جو انہوں 600-700 سال پیچھے جا چکے ہیں، اس کے اوپر ساری دنیا کو ترس بھی آ رہا ہے اور ترس بھی آ رہا ہے، مذاق سمجھ رہے ہیں اور مذاق بھی کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر رحم بھی آ رہا ہے، ترس کے علاوہ رحم بھی آ رہا ہے، مذاق بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاگلا ہیں یا یہ لوگ اب کیا بولو بھائی، میں نکل کے آبا سے تو اماں بہن پہ آ جاتا ہوں، نہ میں سوچتا نہ کوئی حد رکھتا، لیکن پھر بھی میں اپنی آبا میں رہ کر سمجھا رہا ہوں، یہ لوگوں کو ساودھان کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ گندگی جو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تم لوگ، یہ تم لوگوں کا ہمیشہ کا ہو گیا ہے، اس لیے کہ تم لوگوں کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیتے، تمہارے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، تمہاری اوقات تم کو نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ دیش کے اندر تو چل ہی رہا ہے تم لوگوں کا راج، لیکن یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کرتے۔ یعنی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میں اجمیر شریف کی درگاہ کی بات کر رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کی بات کر رہا ہوں۔ اگرچہ ان کو جلال میں آگے انہوں تو یہ سارے نستے نابود ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سلطان ہند ہیں۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کے بعد یقین مانیے آج جو حالات ہے، حالانکہ اتنی گندگی ہونے کے باوجود، اتنی گندگی پھیلانے کے باوجود، سمجھے کہ اس سلطان ہند کی وجہ سے انہوں محفوظ ہے۔ سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے حبیب، اس کے بعد وہ سلطان ہند کی جو توہین کر رہے ہیں، جو گستاخی کر رہے ہیں، اب اس کا بھی سروے کرانا گئے، جیسا ان کی ماتا، کیا بولوں بھائی، ماں بہن پہ آ جاؤں گا میں، ان کی معلوم جو میرے کو جو نکال رہے نا آبا سے، ان کی اماں بہن پہ آنا پڑتا، ان کی اماں کا مہر میں لائے سمجھ رہے ہیں لوگ، اماں کے جہیز میں لائے سمجھ رہے ہیں لوگ، جو دل میں آیا بول دیے۔ اور یہ لوگ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے نہ سمجھتے نہ سنتے ان کی، تو یہاں کوئی اگرچہ کوئی سنتے اور سمجھتے، اگرچہ ان کو مانتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ انہوں ٹٹی کھانے والے، انہوں متر پینے والے، صرف ذہنیت گندی نہیں ہے، انہوں خود گندے، اس لیے ان کے دماغ کو دھونے کی ضرورت ہے، دماغ کو دھونے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ اس کو غسل دیے تو صحیح ہوتے یہ لوگ، سمجھے نا۔ تو انہوں جتنی گندگی جو مچا رہے ہیں، ابھی جو اجمیر شریف، کبھی ان کو جو ہے سو یعنی اورنگزیب دکھتے، کبھی حضرت ٹیپو سلطان دکھتے، کبھی مغلیہ دکھتے، کبھی نہ، یعنی یہ بھائی یہ لوگوں کی گندگی اتنی بڑھتے جا رہی دن دن پہ، بیان نہیں کر سکتے۔ بابری مسجد کے ساتھ ویسی کرے یہ لوگ، اس کے بعد جو ہے سو گانوابی مسجد کے ساتھ ویسی کرنے کی کوشش کرے، لیکن ادھر کھپ بول کے لگ گیا، 360 کا اندر تک دے دیا اٹھا کے، اب وہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا پوکا، ان کا جو نیا پوکا بنا۔ ابھی اجمیر شریف کی طرف جو میلی آنکھ سے دکھ رہے ہیں، یہ دیدی چلے جاتے معلوم، اتنے جلالی ہے وہ خواجہ غریب نواز کا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہماری امت کی ماں کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں۔ ارے ملعونو، کس کی نسل ہے رے تم لوگ، کس کا بیج ہے رے، کس کا گند ہے رے؟ جاتے جاتے راون جو حق کے گیا تھا وہی کیڑے ہے تم لوگ، وہی کیڑے۔ اس لیے تھوڑے تھوڑے دن کو گندگی پھیلتے جاتی، کیڑے جمع ہوتے جاتے، کھجلی بڑھتے رہتی،
खुजली बढ़ते रहती, इसलिए गुदगुदी होते रहती। क्या होती? गुदगुदी होते रहती। तो इसलिए वो गुदगुदी को रोको, खुजली को रोको, वो कीड़ों को बढ़ने मत दो। वो कीड़े बढ़ गए ना, फिर गुलगुलाना चालू होती तुम्हारी, समझे? कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, कुछ नहीं उखाड़ सकते, लेकिन ये किसको खुश करने के लिए करते रहे तुम लोग? कौन है आखिर तुम्हारे पीछे? किसका मास्टरमाइंड है? कौन है वो मास्टरमाइंड? ये वो जानना बहुत जरूरी हो गया मालूम, क्योंकि ये चुलगोजों की, ये उतारों की, ये सदक़े के अंडों की औकात नहीं है, क्योंकि ये वारे हुए अंडे है, ये भिलावे है, ये उतारे के, ये सदक़े के। तो इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है ना, उन्हें सामने आना बहुत जरूरी है। वो जब तक उन्हें नहीं आए, ये गंदगी इनको चलते रहेंगे, जब तक जो है सो उन्हें जी पे खाते हुए रहेंगे, जी फुड़ा लेते रहेंगे, लेकिन फिर भी इन्हों सुधरेंगे नहीं। इसलिए इनका जो मास्टरमाइंड है, उन्हें भी इंशाल्लाह इस बार उन्हें सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि किसके पीछे कौन है। ये सारी चीजें सामने आ जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। ये चिंदी चोर सारे, ये गटरी जानवर है, ये बरसाती मेंढक निकलते रहते, जहरीली इनका काम करना, जहर बर्पा करना, जहर फैलाना, गंदे विचार है इनकी, क्योंकि इन्हों खुद गंदे, इन्हों गंद खाते, गंद में रहते, तो जहरी चुगलेंगे या गंदगी चुगलेंगे। इसलिए इनके इससे कोई फर्क पड़ने का नहीं है। कल भी वही थे इन्हों, परसों भी वही थे, आज भी वही थे, और हमेशा वही रहेंगे इन्हों। इनकी कोई अहमियत नहीं है, चलने वाले नहीं है इन्हों लाख जो जहर फैला रहे, फैलान दो, हासिल कुछ भी नहीं होगा इनको। रही बात अजमेर शरीफ की, अजमेर शरीफ दरगाह की, जहाँ पे थी, जहाँ पे है, वहीं पे रहेगी। 695 साल पुरानी जो है सो दरगाह है वो, लेकिन ये नस्ल हरामों को क्या सूझती नहीं मालूम, क्या गंदगी करना है इनको पता नहीं, किसके लिए भी कुछ भी बोल देते। अब जो चीज मशहूर रहती, जो चीज बड़ी रहती मुसलमानों की, उसके ऊपर ये लोग अपने गंदी नजरें जो है सो गाड़ रखते हैं, लेकिन वो दीदे भी चले जाते और इन्हों भी बर्बाद हो जाते, क्योंकि ये बड़ी शान वाले, ये बड़े जलाली होते ये लोग कुछ भी अगर से कर दिए तो हो जाता फिर। इसलिए रे जानवरों, गंदगी बर्खास्त करो, अपने जहनों से निकालो, नहीं तो बहुत परेशान हो जाते। या अल्लाह मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।